تذکرے کا حصہ ہے، تو یہ مآخذ ہے الگ سے، تو اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہند میں ہند ایک پوری دنیا تھی اور اس وقت یہ دیار کفر تھا، تو یہاں وہ اس طرف ان کو آنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہاں وہی آئے جن کی ڈیوٹی اللہ اور اللہ کے رسول نے لگائی تھی، یہاں کفر دیار کفر میں اسلام کی شمع جلانا، وہ آئے اور وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے، ان کی دنیا یہی تھی، اور جو انہوں نے جو پیدا کیا وہ آج ہم اس کا پھل ہے، ورنہ ہم میں سے بیشتر ہندو ہوتے، ہم میں سے بیشتر جو سادات نہیں ہیں وہ ہندو ہوتے، میری جو سادات اور قریش میں سے نہیں ہیں وہ اکثر و بیشتر ہندو ہوتے، اللہ ماشاء اللہ جو جن کے بزرگ ادھر بلاد اسلامیہ سے ہل کر کے آ کے آباد ہوئے، مگر جو یہاں کی اصل پیدائشی ہیں وہ تو کم امکان تھا نا ان کے مسلمان ہونے کا، تو وہ سارے جو مسلمان ہیں اس خطہ زمین میں وہ انہی اولیاء کے نالین پر ان کے جوڑوں کا صدقہ ہے، ان کی وجہ سے اسلام ملا۔ تو مگر یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ زمانہ عالم عرب کی تمام کتب میں ان کا تذکرہ کہیں نہیں، کسی کا نہیں، ان کا تذکرہ ادھر ملتا ہے، چونکہ کتب کے مسائل جیسے شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی اخبار الاخیار، اگر لکھا تو اس میں زیادہ تو انڈیا پر آ گئے نا پھر سارے، تو چند ایک احوال جو اوپر کے لکھ لیے جن کا تو وہ ادھر کے آ گئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اولیاء ہند سے پورے باقی عالم اسلام کو اور عالم عرب کو شناسائی نہیں، وہ نہ پرانے وقت میں ادھر آئے تھے نہ اب آنا جانا ہے، لیکن اب اویئرنیس ہے، کمیونیکیشن ہے، لوگ آتے جاتے، اب شناسائی ہو گئی کہ کس کا کتنا مقام ہے، کتنا کام ہے، اب تو ہر طرف شناسائی ہے، لیکن جو پہلے ادوار تھے وہ اس طرح گزرے کہ شناسائی نہیں۔ حضرت کی تاخیر میں کوئی اگر نواز کے تعلق سے ہے کوئی کتاب ان کی خود کی تصنیف کی ہوئی سرکار ان کی اپنی نہیں ہے، ان کی بھی نہیں ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی نہیں ہے، خرید کی خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بھی اپنی نہیں ہے، سب ملفوظات ہیں، آپ کے سب ان تمام کے ملفوظات ہیں۔ اگر اس زمانے میں آپ یعنی کام کا اتنا ان کے اوپر بوجھ تھا، جس کا ایک کام یعنی کفر تھا، سلطنت تھی، ضرورت اس چیز کی، تو جس چیز کی ضرورت تھی اس میں لگے رہے، ہدایات سے بھی اور کرامات سے بھی اور اخلاق سے بھی اور احوال و معاملات سے بھی لگے رہے۔ تو تصنیف کے لیے تو سب سے اول تو کتب درکار ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تصنیف کشف اور کرامت کے ذریعے نہیں کی جاتی، تصنیف طریقہ ہے ائمہ کا، ہمیشہ وہ کتب اور مصادر اور مراجع سے کی جاتی ہے۔ جو ہستیاں یہاں آ گئیں اس زمانے اونٹ اور گاڑیاں کہاں تھی کہ کتابیں لاد کر لے آئیں، آپ میری بات سمجھے، تو نہ تو ان کے پاس مصادر اور کتب مخطوطات تھے، تو جو عرب میں رہ گئے ان کے پاس مخطوطات تھے، وہی تو مخطوطات تھے، اور وہی لوگ تصور کیا اور ان سے مصادر سے لے لیا۔ جو یہاں آ گئے تو ان کے پاس نہ تو وہ وسائل دستیاب تھے نہ مخطوطات تھے، جو کہ پرنٹنگ پریس کا تو زمانہ تھا نہیں، نہ مخطوطات اپنے ساتھ لائے تھے، اور نہ فرصت تھی کہ بیٹھ کر وہ کتابیں لکھیں۔ جنہوں نے تصریف و تعریف کا کام کیا پھر وہ جم کے ایک ہی جگہ رہے نا، وہ پھر یہ کام ان تمام جگہوں پر جتنی ہستیوں کے ہم نے ذکر کیے، انہوں نے بلاد کفر میں اسلام پھیلانے کے کام اس طرح کے نہیں کرنے پڑے، وہ سارا بلاد اسلام تھا، وہ بلاد اسلام میں تھے، اور ان کی سلاطین بھی بنو امیہ کا دور تھا، بنو عباس کا تھا، وہ سارے تو حکومتیں بھی مسلمانوں کی تھیں، تو لہٰذا ان کے پاس اپنا رشد و ہدایت کا جو لوگ آئے اکتساب فیض کریں، تصریف و تعریف کریں ماحول تھا۔ جو ایسے علاقے میں جتنی ہستیاں آئیں ان کے پاس تصریف و تعریف کے ماحول میں نہیں بیٹھے تھے، وہ تو بڑے عظیم جہاد پر اور دعوت پر۔ دکن میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، کافی بڑے چشتی بزرگ ہیں، سردار نصر الدین چراغ دہلی کے جانشین، تو آپ کی کم و بیش 103 کتابیں خود کی آپ کی، جی ایسی کئی ہستیاں ہیں آپ کی عمر شریف کے حوالے سے ہی آپ 103 سال کی عمر آپ کی ہوئی، اور 103 کتابیں بھی آپ کی، ان میں سے بیشتر چھپی بھی ہیں جی۔ تو میرا مقصد ہے ایسی ہستیاں یہاں ہوئی ہیں جو بیٹھ کے صرف شیخ عبداللہ محدث دہلوی جیسے کام کیا، تو جنہوں نے علمی کام کیا وہ اپنے علمی کام پہ لگے رہے،
وہ دعوت اسلام کے کام میں مصروف نہیں تھے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب مسلم سلاطین آ چکے تھے، مسلمانوں کی سلطنت بن چکی تھی، ماحول بن گیا تھا، اور وہ پھر یہ مدارس بنائے، علمی اقتصاد فیض پہنچایا، اور حدیث کا یہ جو بھی کام کیا، جو اکابر اولیاء کی ہستیاں جن سے آگے یہ فیض کے چشمے پھوٹے ہیں، وہ اس دور میں آئے ہیں جہاں ابھی سلطنت اسلام نہیں آئی تھی، یہاں میلاد کفر کا غلبہ تھا، اور جگہ جگہ جنگیوں، اور ان کو اٹھا کے طائف نکالتے، وہ کبھی وہاں ہجرت کرتے، کبھی وہاں ہجرت کرتے. وہ زمانے یہ سارا جو ہند مسلمان ہوا، یہ ان کی تصنیف ہے. یہ جو سارا ہند مسلمان ہو گیا، یہ ان کی تصنیفات ہیں. وہ کام یعنی بڑے بڑے اکابر کی ہزارہ تصانیف نہیں کر سکتی جو کام انہوں نے کر دیا، یعنی پوری ایک امت بنا دی جو عالم اسلام، یہ ان کی تصنیفات ہیں.